جی ایثار کا معنی کیا ہے؟ ایثار و قربانی کا عام طور پر یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر دوسروں کو، غیروں کو ترجیح دے دیں کہ جو ضرورت مند ہو۔ معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، تو انسان اپنی ضرورت کے باوجود اپنی ضرورت کو پس پش ڈال کر دوسروں کی ضرورت کے لیے جو قربانی پیش کر لیتا ہے، یہ ایثار کہلاتا ہے، اور اس کا اسلام کے اندر بہت زیادہ مقام ہے۔ اور یقیناً ایسے انسان کے جو اپنی ضروریات رکھنے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ان کا جو نفس ہے وہ باقی انسانوں سے بہت بلند ہوتا ہے، صحیح، چونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں اس کو ملیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن اسی معاشرے کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضروریات رکھنے کے باوجود وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، تو یقیناً ایسے افراد ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو ساری چیزیں اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس موجود ان مال و اسباب کے اندر دوسروں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ رکھا ہوا ہے، تو ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک اسلام کے ابتدائی دور کی اگر ہم بات کر لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ایثار اور قربانی کے پیکر تھے، اور آپ سے ہی آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام بھی سیکھتے تھے، اور ان کی عملی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں ایثار اور قربانی کے بہت سارے نمونے نظر آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس زمانے کے حالات کے مطابق اگر بات کریں قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں، تو قرآن کریم سورہ مبارکہ دہر کے اندر اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی قربانی کا اور ایثار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ اس کے بعد جو ہے آگے ارشاد ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے، تو دیکھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار ہیں، بچپنا تھا ان کا، تو بیماری کے عالم میں تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے مولا کائنات کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اللہ رب العزت کی خاطر نظر اور منت اگر مان لیں ان کی صحتیابی کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں صحتیاب فرما دے گا۔ تو امیر المومنین نے منت مانی، تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی منت مانی کہ 3 دن روزے رکھوں گی اگر یہ بچے صحتیاب ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کی منت کو دیکھا، حضرت فضہ جو گھر کی خادمات تھیں انہوں نے بھی منت مانی۔ بہرحال جب بعد میں بچے صحتیاب ہو گئے اللہ کے فضل سے، تو منت پوری کرنے کا وقت آیا۔ تو روایات کے اندر یہ ہے، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ جب منت پوری کرنے کا وقت آیا، گھر کے اندر صرف روٹی پکائی گئی افطار کے لیے، روزہ رکھا گیا تھا۔ شام کے ٹائم پر جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو اس موقع پر گھر کے دروازے کے اوپر جو ہے ایک مسکین آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اپنی بھوک کا واسطہ دیتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن اور امام حسین بھی اپنے سامنے موجود روٹی اس فقیر کی خدمت میں پیش کر لیتے ہیں اور خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں، اور یہ دن جو ہے اسی طرح گزر گیا۔ اگلا دن آیا، چونکہ 3 دن روزے کی منت مانی تھی، تو دوسرے دن روایات کے اندر ہے کہ پھر روزہ رکھا گیا، شام کے ٹائم پہ پھر بہرحال ایک روٹی تیار کی گئی ہے، لیکن اس ٹائم اس گھر کے سامنے جو ہے ایک یتیم آتا ہے اور وہ بہرحال کھانے کا سوال کرتا ہے، تو یہ ہستیاں اپنے سامنے سے روٹیاں اٹھا کر جو ہے اس یتیم کی خدمت میں دے دیتے تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے اور وہ اپنے گھر جو ہے وہ لے۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا دن آیا، تو تیسرے دن پھر یہی واقعہ تکرار ہوتا ہے اور ایک روٹی تیار کی ہوئی ہے، اور شام کا ٹائم جب آتا ہے تو ایک اسیر آتا ہے دروازے پر اور وہ بہرحال کھانے کا سوال کرتا ہے، تو یہ ہستیاں اپنے سامنے سے روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دیتے ہیں۔ تو اس ایثار کے اندر یہ قربانی ہے، ضرورت تھی، لیکن اس ضرورت کے باوجود اس فقیر کو، اس یتیم کو اور اس اسیر کو اپنے اوپر ترجیح دی، اور یہ عمل اور یہ کام اتنے اخلاص کے ساتھ ہوا، اللہ رب العزت کو یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اس کھانے کی محبت کے باوجود یہ اطعام کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو اور کبھی اسیر کو۔